وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ختم ہونے والی نہ ہو اور آدم علیہ السلام اس کی بات مانی اور فوراً وہ کھا لیا، ایسا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں بدبخت کتنی دفعہ آیا، کتنی دفعہ کہ اس نے بات کی ہوگی، بار بار بات کی ہوگی، کیونکہ سورہ اعراف کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر ہے، خاص طور پہ سورہ اعراف میں، کہ اس نے کہا تھا کہ تم یہ کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ یہاں کہہ رہا ہے تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں ایک ایسی سلطنت ملے گی جو نہ ختم ہونے والی سلطنت ہے، اور وہاں کہہ رہا تھا کہ فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تضاد نہیں ہے، یہ مختلف مواقع کی بات ہے۔ کبھی آیا تو اس نے کہا فرشتے بن جاؤ گے، کبھی اس نے آ کے کہا کہ جناب تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی، کہیں کہہ دیا کہ نہ ختم ہونے والی سلطنت مل جائے گی۔ یہ تو مختلف قسم کی چیزیں تھیں جو وسوسہ ڈالنے کے لیے وہ استعمال کرتا رہا مسلسل، پتہ نہیں کتنا عرصہ کرتا رہا ہوگا، کتنا عرصہ لگا ہوگا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس نے بہکا لیا اور لگا رہا اس بات کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، بالآخر جا کے ہوا فَأَكَلَا، پھر ان دونوں نے کھا لیا۔ وہ اس پر ساری بات ہم کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ الاعراف میں۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پہلا اثر یہ ہوا کہ ان دونوں کا وہ جنتی لباس اتر گیا، ان کے دونوں کے جسم جو ہے وہ برہنہ ہو گئے، اللہ، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ فَبَدَتْ لَهُمَا، ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ وَطَفِقَا، اور لگ پڑے، یخصفان، چھپاتے ہوئے یعنی چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی، فغوا، اور وہ مقصد کو نہ پہنچ سکا۔ فغوا کا معنی بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، نامراد ہو گیا، مقصد کو نہ پہنچ سکا، یا حصول مقصد میں ناکام رہا، یہ سارے معنی آپ فغوا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اجتباہ، پھر ہم نے اس کو چن لیا، برگزیدہ بنا لیا۔ ربہ، ثم اجتباہ، پھر اس کو برگزیدہ بنا لیا، ربہ، اس کے رب نے، فتاب علیہ، اور اس کی توبہ بھی قبول کر لی، وہدا، اور اس کو ہدایت بھی دے دی۔ یہ جو ثم اجتباہ ہے نا، پھر اس کے بعد برگزیدہ کیا ربہ، اس کے رب نے، تو یہاں سے ایک بحث مفسرین کے ہاں ہے کہ پہلے جو آدم علیہ السلام، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی، فغوا، اور وہ حصول مقصد میں ناکام رہا، یعنی جنت کے اندر ہمیشہ رہنا تھا تو وہ نکل آیا وہاں سے، مقصد میں ناکام ہو گیا، یا بھٹک گیا بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، برگزیدہ بنا لیا۔ اس سے بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام جب ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، جب انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی اور وہ درخت کو کھا بیٹھے تھے، اس وقت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، یعنی معصوم من الخطا نہیں تھے، اور نبی نہیں بنایا گیا تھا، بعد میں نبی بنایا گیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے چن لیا اور برگزیدہ کیا ان کو، یعنی اللہ نے جو نبوت عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ بعد میں کی ہے۔ جب مجتبی کسی کو اللہ بناتا ہے تو قرآن میں یہی وضاحت کی گئی ہے کہ جس کو اللہ مجتبی بناتا ہے تو اس کا مطلب اس کو نبی بنانا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی۔ تو اس سے ان مفسرین کا استدلال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو نافرمانی کرنا ہے یہ قبل از نبوت کی بات ہے، اس لیے یہ ان کی علو شان کے منافی نہیں ہے، قبل از نبوت کی بات ہے، لہٰذا کسی بھی نبی کے علو شان کی بات منافی نہیں ہے، قبل از نبوت اس سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا۔ لیکن دوسرے جو مفسرین ان کا یہ خیال نہیں ہے،
اور میری رائے بھی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام کہ علو شان میں پہلے اور بعد میں کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی وہی تھی. بات صرف اتنی ہے کہ ثم اجتباہ میں جو سما ہے یہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبوت کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک مشن ہوتا ہے. وہ مشن جنت میں نہیں تھا, وہ مشن دنیا میں آ کے شروع ہوا. وہ نبوی مشن جو ہے وہ بندوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا, یہ مشن زمین پر آ کے شروع ہونا تھا. اس لیے ثم کا جو لفظ ہے یہ زمانی طور پر ایک زمانے کے بعد کے زمانے کو ظاہر کرتا ہے, لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علو شان کے فرق کو ظاہر نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کو وہی شان حاصل تھی جو پہلے تھی, وہی بعد میں تھی. تو پھر اگر یہ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی, فغوا, پھر اس کا کیا معنی؟ یہ معصیت, اس کا مطلب ہے پہلے معصیت کی, نافرمانی کی. جو اگر ہم پہلے قسم کے مفسرین کو اگر اس کا سیکوینس دیکھیں تو یہ ہے, پہلے تو نافرمانی کی, نافرمانی کر کے بھٹک گیا. ایک بھٹکا ہوا آدمی تھا, اس بھٹکے ہوئے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اجتباء کیا, ثم اجتباہ, پھر اس کو چن لیا, برگزیدہ کیا, ربہ, اس کے رب نے. یہ گویا ایک یہ سیکوینس بنتا. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو شان اللہ نے پیدا کرنے کے بعد عطا فرما دی تھی اور ملائکہ سے سجدہ کروا لیا تھا, علم عطا فرما دیا تھا, اور جو علو شان عطا فرما دی تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور جب یہ ہم یہ نقطہ نظر رکھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑا, اور ثم کا لفظ صرف زمینی نبوت کے لیے ہے, بعد میں جب نبوی مشن لے کر آئے تو وہ زمین پر آئے تو نبوی مشن لے کر آئے, اور پہلے وہ شان کے اعتبار سے وہی تھے. اگر ہم یہ ترجمہ کریں اور یہ مفہوم لیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ عصا آدم ربہ فغوا, اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی. تو اس کا جواب اللہ کریم نے پہلے ہی دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا فناسی ولم نجد لہ عزما. آدم علیہ السلام کسی بھی وقت اللہ کے نافرمان نہیں تھے, نہ وہ بھٹکے ہوئے تھے. یہ جو جس کو نافرمانی کہا ہے یہ بھی صرف اس لیے کہا ہے کہ جو بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا, اللہ اکبر, چھوٹے لوگوں کی نیکیاں بھی, چھوٹے لوگوں کی چھوٹے لیول پہ جو وہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ عام طور پہ نیکیاں شمار ہو رہی ہوتی یا کم از کم جواز کی چیزیں ہوتی. وہ بات اگر بڑے لوگ, بڑے عہدے والے لوگ کریں تو وہ گناہ قرار پاتی. اللہ, عربی کا ایک مقولہ ہے, حسنات جو عام لوگوں کی, جو حسنات الابرار جو ہوتی ہیں, عام لوگوں کی جو نیکیاں ہیں, سیئات المقربین, بہت جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ غلطیاں قرار پاتی ہیں. یعنی جتنے لوگ, وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے کہا تھا, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. جو جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں, جتنے زیادہ علو شان کے حامل ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا یہ جو آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے جو درخت کھایا, وہ جو غلطی ہوئی, وہ نافرمانی اس کو اس لیے کہا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے نافرمانی کہا ہے. وگرنہ وہ گناہ کی نوعیت کیا ہے, وہ ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کر گناہ کرنے والی نوعیت نہیں ہے. ان کے گناہ کی نوعیت کیا ہے؟ فناسیہ, نسیان کی بنیاد پر ہوا تھا. غلطی ہوئی تھی بھول کی وجہ سے, اور جو بھول کی وجہ سے غلطی ہو تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں, جس کے اندر گناہ کرنے کا عزم, پختہ ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو, صرف اس سے غلطی ہوئی ہو بھول کی وجہ سے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ مغلوبیت سے باہر نکلتا ہے فوراً اس کو ندامت اور پریشانی ہوتی. تو آدم علیہ السلام کو یہی تو ہوا تھا. یعنی جو ہی باہر نکلے تھے تو یہ جو, یعنی جب ان کا لباس, جنتی لباس اتر گیا اور اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے, تو اسی وقت وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے.
کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کلمات سکھا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کلمات سکھائے کہ یہ کلمات کہو تاکہ میں تمہاری جو ندامت اور شرمندگی اور پریشانی ہے اور جو دل کے اندر پشیمانی کے جذبات ہیں ان کو زبان مل سکے اور میں تمہیں معاف کر سکوں۔ اللہ نے سکھائے، اور سکھائے کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے کرنا نہیں تھا یہ کام، ہو گیا، بس غلطی کرنے اور غلطی ہو جانے میں فرق ہے۔ غلطی کرتا ہے انسان سوچ سمجھ کر، جیسے ابا، اس نے انکار کیا تھا، ابلیس کی غلطی، ابلیس کی نافرمانی وہ اس کی رائے کی بنیاد پر تھی، اور اس نے سوچ سمجھ کر انکار کیا تھا۔ آدم علیہ السلام فناسیہ، اللہ فرما رہا ہے بھول گیا، لہذا وعصا آدم ربہ فغوا کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی یہ در حقیقت نافرمانی نہیں تھی، انہوں نے تو صرف ایک بھول کی بنیاد پر جو غلطی ہوئی اس کے فوراً بعد انہوں نے معافی بھی اللہ سے مانگ لی، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ جب توبہ بھی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا، برگزیدہ بھی بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی، سن لیجئے، وہ نافرمانی جو ذاتی فعل میں ہو، نبی کی بھی ہو، ذاتی فعل میں انسان سے بھول ہو جاتی ہے، یہ کرنا تھا یہ کر بیٹھا، یہ کرنا تھا یہ کر بیٹھا، ہو سکتا وہ رسالت اور شریعت کی تبلیغ میں نہ ہو، سمجھ لیجئے، ذاتی فعل میں ہو، شریعت اور رسالت کی تبلیغ میں نہ ہو، اور اس کی بنیاد فقدان عزم ہو یا ضعف ارادہ ہو، تو وہ نافرمانی اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہی نہیں ہے۔ وہ نافرمانی کی قسم ہی نہیں ہے۔ اس کو عصا کہیں بھی، نافرمانی کہیں بھی، تو وہ نافرمانی اس نوعیت کی نہیں ہے جس پر غضب الہی جوش میں آتا ہے اور جس پہ انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نافرمانی وہ ہے ہی نہیں۔ وہ نافرمانی جس پر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے اور جس پر اللہ کا غصہ انسان پر لازم آتا ہے، وہ نافرمانی ارادے کی پختگی والی نافرمانی ہے۔ وہ بغیر ارادے کے پختگی کی نافرمانی ہو، بھول جانے کی وجہ سے ہو، کسی مغلوبیت کی وجہ سے ہو، وہ بدبخت پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا تھا یہ شیطان، یہ کتنی دفعہ کس طرح اس نے دام میں پھنسایا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس، یہ تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بتایا گیا تھا، ان کو اس نے بہکا لیا، کہیں تمہیں نہ بہکا لے، اب تم بچو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، جس طرح آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بچنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کی، اس کو راستہ بھی دکھایا، اور راستہ کیا دکھایا؟ خود بتایا، یہ کہو، یہ کلمات کہو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ خود راستہ سمجھایا، خود ساری بات بتائی۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے جو دل سے، اپنے عزم سے، اپنے ڈٹرمینیشن سے اللہ کا نافرمان اور باغی نہیں ہے نا، اس کو اللہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کے لیے الفاظ بھی سکھاتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ سارا کام ہی اس نے کیا، توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، توبہ کے لیے الفاظ بھی عطا فرمائے، اور توبہ کی قبولیت بھی عطا فرمائی۔ یہ سارے کام اس کے ہیں، بشرطے کہ انسان دل سے اللہ کا باغی نہ ہو۔ سبحان اللہ، عزم نہ کیا ہو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، بھول کے ہو گیا ہے انشاءاللہ، اور جو ہی انسان کی وہ جو کیفیت واپس لوٹے ہوش حواس کی، تو وہ فوراً اللہ سے توبہ مانگے، اللہ سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ وہ گناہ جو انسان کرتا جاتا ہے، خطا کرتا جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ پاؤں پھسلنے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ قانون یہ بنا دیا گیا کہ جو توبہ کرنے والا ہے، خیر الخطائین التوابون، جو واپس آ جانے والے ہیں، ان کی نافرمانی، ان کی دیکھیں تواب ہے نا، واپس آنے والا، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ آپ کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام اس وقت بھٹک گئے، اور اس کا مطلب واقعی حقیقی طور پر بھٹکنا ہے، حقیقی طور پر نافرمانی کرنا ہے، اور ایسا ہوا تو پھر اگر ایسا ہوا تو التائب من الذنب وہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ التائب من الذنب تھے، لہٰذا لا ذنب لہ، ان کے لیے کوئی ذنب نہیں۔ تو سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اگلی بات کہہ دی کہ جو شخص الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص ایمان واپس آیا، ایمان لایا، عمل صالح شروع کر، واپس جو آ گیا، واپس آ گیا اللہ کی ساری باتوں پر یقین کر کے عمل صالح شروع کر، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے جو گناہ کیے تھے، نافرمانیاں کی تھیں، غلطیاں کی تھیں، ان ساری نافرمانیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ لہٰذا اس اصول کے تحت میں اور آپ کیا سمجھنے میں کوئی دقت ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اللہ نے ان کی اس نافرمانی کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا؟ آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے توبہ قبول فرما لی تو اس کا مطلب ہے ان کی جو غلطی تھی وہ اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دی۔ لہٰذا عصا آدم ربہ، اس کو کبھی بھی اس کے حقیقی معنوں میں نہیں لینا، یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ نسیان کی بنیاد پر بھی اگر تم سے نافرمانی ہو تو پھر بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، یہ صرف اصول بتایا جا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا دونوں تم یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور پر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔ وہ جو اوپر کہا تھا نا فَتَشْقَىٰ، تو مصیبت میں پڑ جائے گا، اب بتایا جا رہا ہے ایک ضابطہ یہاں بھی ہوگا کہ جو اس ضابطے کی پابندی کرے گا وہ یہاں آ کے بھی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے نا، وہ متقی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں نے ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے، وہ ہے یتق اللہ، من یتق اللہ، جو اس بنیادی اور ترجیحی نقطے پر زندگی گزارتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ کس چیز کے راستے کھول دے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ وہ جو چار باتیں بنیادی ضروریات زندگی ہیں اسی کے لیے اس نے مشقت کرنی تھی نا، اور اگر اس نے اپنی زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ترجیحی نقطے پر مرکوز کر دی ہے تو وہ چار باتیں بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ لہذا لا یضل ولا یشقیٰ، یہاں نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مصیبت میں پڑے گا، یا اس کے حقیقی معنوں میں آپ کہہ دیجئے کہ پھر وہ محروم نہیں ہوگا، کم بخت نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ شقاوت اصل میں سعادت کے مقابلے میں ہے، پھر وہ کبھی شقاوت کا شکار نہیں ہوگا، ہمیشہ سعادت مند رہے گا اور باسعادت رہے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ خوش بختیاں عطا کریں گے جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی، یہ قانون بنا دیا۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے جو عام طور پہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، قال اہبطا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں زمین پر اتر جاؤ،
ساتھ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں کون تھے؟ بابا آدم اور اماں حوا، دونوں اتر جاؤ اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں کہ دوست ہوتے ہیں؟ کہیں دشمن ہوتے ہیں، کہیں دوست ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان من ازواجکم اولادکم فتنہ، اور کہیں فرمایا عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ دشمن اس وقت ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے فیہ مودۃ و رحمہ، ہم نے اس کے یہ تمہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے لتسکنوا الیہا، یہ تو سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ محبت اور پیار اور رحمت اور مہربانی کا ذریعہ ہے، تو یہ دشمنی کہاں سے ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ بڑا اعلیٰ ہے، اس رشتے کو، اس محبت اور دوستی کے رشتے کو دشمنی میں تبدیل کرتا ہے تو بدبخت عدو مبین کرتا ہے۔ وہ عدو مبین ہے، وہ ساری بیڑا غرق وہ کرتا ہے۔ اگر یہ رشتہ عدو مبین سے بچ جائے تو یہ محبت کا رشتہ ہے، رحمت کا رشتہ ہے، سکون کا رشتہ ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہو۔ اللہ نے اس سے زیادہ انٹیمیٹ رشتہ بنایا ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ پرائیویٹ اور آپس میں انٹیمیسی والا رشتہ اللہ نے کوئی نہیں بنایا جتنا میاں بیوی کا رشتہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ رشتہ اس وقت دشمنی میں بدلتا ہے جب شیطان جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان اولاد کے ساتھ جتنی وابستگی انسان کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، انسان اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اولاد کی تکلیف برداشت۔ دشمن کیسے ہو سکتے؟ لہٰذا دشمن اس وقت ہوتے ہیں جب شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، جب ابلیس کے بہکاوے میں آ جائیں، پھر دشمن ہوتے ہیں۔ چاہے ماں باپ بہکاوے میں آ جائیں، چاہے اولاد بہکاوے میں آ جائیں، پھر دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو دو اتارے گئے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ازلی دشمنی اماں حوا اور بابا آدم کی نہیں ہے۔ یہاں پہ دو گروپ نیچے نازل کیے جا رہے ہیں، ایک گروپ بابا آدم کا ہے اور ایک ابلیس کا ہے۔ یہ ازلی دشمن ہے آپس میں، بعضکم لبعض عدو۔ ازلی دشمن کون ہے؟ ابلیس اور آدم علیہ السلام۔ لہذا ذریت آدم ساری زندگی سامنا کرتی ہے ذریت ابلیس کی دشمنی کا۔ یہ ازلی و ابدی دشمنی کس کی ہے؟ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی۔ لہذا یہاں جو قال اہبطا منہا جمیعاً ہے کہ سارے اکٹھے اتر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان دونوں گروپس کی بات ہو رہی ہے، اور جمیعاً کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف بابا آدم اور اماں حوا نہیں تھے، بلکہ وہاں اس پورے منظرنامے میں جو بھی موجود تھے ان سب کو کہا نیچے اتر جاؤ، اور وہ سب کون تھے؟ بابا آدم، اماں حوا اور تیسرا ابلیس تھا۔ سب نیچے اتر جاؤ۔ اب یہ دشمنی گویا بابا آدم اور اماں حوا کی نہیں ہے، اسی بات کو جمیعاً کو کی وضاحت ہوتی ہے سورہ بقرہ میں۔ وہاں پہ فرمایا فَاهْبِطُوا مِنْهَا، وہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تم سارے اتر جاؤ نیچے۔ تو سارے کون تھے؟ تثنیہ نہیں تھا، سارے تین تھے۔ تو یہاں پہ گویا جمیعاً اور وہاں پہ فَاهْبِطُوا یہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو گویا اس سے پتہ ہی چلا کہ ازلی و ابدی دشمنی میاں بیوی کی نہیں ہے، ابلیس کی اور آدم علیہ السلام کی ہے، اور ذریت آدم کی ذریت ابلیس کے ساتھ دشمنی، بلکہ کہنا چاہیے ذریت ابلیس کی دشمنی ذریت آدم کے ساتھ۔ لہذا وہ اپنی دشمنی کرتا رہتا ہے، اس دشمنی کے ذریعے سے وہ انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ سن لیجئے، کہیں پہ بھی بعضکم لبعض عدو، جہاں کہیں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان انسانوں کے دشمن ہے، ابلیس انسانوں کا دشمن ہے۔ ہاں، ذریت ابلیس انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابلیس کی ذریت ہے وہ ہمیشہ آدم علیہ السلام کی ذریت کی دشمن رہے گی۔ یہ ہیں دو اینٹیٹیز جن کو اللہ کریم نے کہا بعضکم لبعض عدو۔ یہ آدم علیہ السلام یہ اور اماں حوا کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی اولادوں کی آپس کی دشمنی کی بات ہے۔ یہ اگر شیطان کے داؤ سے بچ جائیں اور شیطان کے ابلیس کے دام میں نہ پھنسیں
تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جب پھنس جاتے ہیں شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. لہٰذا اولادوں کی بات ہو، دوستیوں کی بات ہو، رشتوں کی بات ہو، تو اصل جو مقصد ہے، اصل جو ٹارگٹ ہے وہ شیطان کے داؤ سے بچنا ہے. اگر اس سے بچ گیا تو انشاءاللہ یہ دشمنیاں نہیں ہیں، یہ دوستیاں ہیں، یہ محبتیں ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بس اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، زندگی یا گزران تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا نابینا اس کو اٹھائیں گے. نحشرہ، اس کا حشر کریں گے، اس کو اٹھائیں گے. یوم القیامت، قیامت والے دن، اعمیٰ، اندھا. اب یہ جو اعراض عن ذکر کی بات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کریم نے آیت نمبر 99 میں فرمایا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو شخص بھی اس ذکر سے منہ پھیرے گا، اللہ کے قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اس کو پس پشت ڈالے گا، تو وہ پھر قیامت والے دن اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے آگے اس کی ساری تفصیلات. یہاں وہی اعراض عن ذکر کے حوالے سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرا نہیں آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو صرف بھولے تھے، انہوں نے منہ نہیں پھیرا. منہ پھیرتے تو ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک راندہ درگاہ قرار پاتے. انہوں نے منہ نہیں پھیرا، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ان کی نافرمانی بھول کی بنیاد پر تھی. البتہ جس نے سوچ سمجھ کر اور اعراض عن ذکر کیا، یعنی ابلیس ابا، اس نے تو انکار کر دیا تھا، تو اس نے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار پایا. اب سن لیجئے، ہدایت آ گئی اوپر سے. اور جس نے فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ محروم رہے گا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری، میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری دی ہوئی نصیحت سے جس نے کسی نے منہ پھیرا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، یا اس کے لیے تنگ معیشت ہوگی، اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. معیشت تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ جو معیشت کا لفظ ہے نا، اس کا معنی زندگی بھی ہے، اس کا معنی سامان زندگی بھی ہے. زندگی بھی ہے اور سامان زندگی بھی ہے. لہذا اگر معیشت تنگ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی تنگ ہو جانا بھی اس سے مراد ہے، اور رزق کی تنگی بھی اس سے مراد ہے، سامان زندگی کی تنگی بھی اس سے مراد ہے. لہذا اس کا ایک سادہ سا معنی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے منہ پھیرے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، اور اس تنگ ہاتھ کو کھلا کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، ہاتھ کھلا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کا ہاتھ تنگ ہے نا، جس کا رزق تنگ ہے، وہ اصل میں میری یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. گویا واپس اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ. اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ایک کمپریہنسو ٹرم ہے. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر سے مراد وہ جو ہم صبح و شام ذکر کرتے ہیں وہ اذکار بھی ہیں، ذکر سے مراد اللہ کی ریمبرنس، اللہ کی یاد جو دل میں ہو وہ بھی اس سے مراد ہے. اور فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کی یاد حاصل ہوتی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اللہ کی یاد حاصل نہیں ہوتی. تو ومن اعرض عن ذکری کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز سے منہ پھیرتا ہے، یا ہر اس کام سے منہ پھیرتا ہے جو میری یاد دلانے والے کام ہیں، ان سے جو شخص منہ پھیرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آخرت میں نتیجہ نکلنا ہے وہ آگے بیان ہوا ہے، یہاں دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی. لہذا دنیا کے سارے ماہرین معیشت کو بلا لیجئے، ان سے بیٹھ کے ان سے پوچھیں سارے فارمولے، سارے نظریات، ساری دنیا کی تھیوریز لا کے انالیسس کریں
کہ نماز پڑھنے یا اللہ کو یاد کرنے یا اللہ کا ذکر کرنے کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی کیلکولیشن دنیا کی ایسی نہیں آج تک آئی جہاں آپ کو کوئی ماہر معیشت آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ ذکر کرنے سے یوں کر کے روزی بڑھتی ہے۔ سارے اقتصادی، سارے معاشی نظام، سارے معاشی نظریات، ساری کیلکولیشنز وہ اور ہیں، اللہ کی کیلکولیشن اور ہے۔ اللہ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ تم اگر زندگی میں کشادگی چاہتے ہو، سامان زندگی میں کشادگی چاہتے ہو، تو اللہ کی یاد کی طرف آؤ۔ لہذا اس کا ایک معنی تو رزق کی تنگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اس کی مصیبتیں، تو جس نے یہ مصیبتیں دور کرنی ہو رزق کی تنگی والی، اور اپنی زندگی کے، اپنے سامان زندگی کو، اپنی معیشت کو، اپنی اقتصادیات کو بہتر کرنا ہو، اس کو اللہ کی یاد کی طرف آنا چاہیے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کہ اصل میں اللہ کی یاد سے مراد دل میں اللہ کا یاد رہنا ہے ہر وقت، جو آپ کو گناہ سے بچاتا رہے اور نیکی کی ترغیب دلاتا رہے۔ اور اس میں دل کی یاد کے لیے جو ٹول ہے، وہ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے ٹول ہے، زبان سے ذکر کرنا بھی ٹول ہے، صبح شام کے اذکار کرنا ٹول ہے، یہ موقع بموقع دعائیں پڑھنا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، سواری کی دعا، فلاں کی دعا، ہر موقع کی دعا، یہ دراصل اللہ کی یاد کے لیے کہ ہر موقع پہ انسان کو اللہ یاد رہے۔ سفر میں نکلنے کی دعا، سفر سے واپس آنے کی دعا، کوئی موقع ہے جس بازار میں جانے کی دعا، آندھی آ جائے تو دعا، بارش آ جائے تو دعا، بارش نہ آئے تو دعا، ہر موقع پہ دعا۔ کیا مطلب؟ اللہ یاد رہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اگر اللہ یاد رہے تو یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے اس سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، گویا اس کا جو سامان زندگی ہے اس کی معیشت تنگ ہوگی، یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ زندگی بھی اس سے مراد ہے، معیشت سے مراد زندگی بھی ہے اور سامان زندگی بھی۔ اور زندگی تنگ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے اس کا مطلب عذاب قبر بھی لیا ہے کہ جو قبر میں جائے گا، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اگر عمومی مفہوم میں لیں تو اس سے مراد زندگی تنگ ہونا، ظاہری تنگی ہو یا باطنی تنگی ہو، کسی بھی طرح کی تنگی۔ اللہ اکبر! امیر سے امیر لوگوں کو بھی مل لیں آپ، ان سے ذرا انٹرویو کریں کہ پرسکون ہے، طمانیت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے کلی لگی ہوئی۔ اللہ، چاہے جتنی مرضی ظاہری طور پر آسائشیں میسر ہیں، لیکن دل ہے کہ اس کو چین ہی نہیں آتا، اس کو سکون ہی نہیں آتا، ایسی بے کلی ہے، ایسا اضطراب ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو اصل یہ جو معیشتاً ضنکا ہے، جو دل کی تنگی، جو زندگی کی تنگی ہے، وہ چاہے ظاہری اسباب کی تنگی ہو اور چاہے وہ اصل سکون کی تنگی ہو، جس کو اللہ کی یاد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہو۔ اسی لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، جو دل اطمینان پاتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی یاد ہوتی ہے تو دل اطمینان پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے، اور اس سے جو اعراض کرنا، اعراض عن ذکر، اسی نے بیڑا غرق کیا فرعونیوں کا، اسی نے ساری قوموں کا بیڑا غرق کیا جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ نصیحت، یہ تو ذکر قرآن بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن ذکر ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے اللہ کی یاد آئے گی، بلکہ اللہ سے جڑنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں۔ فرمایا
ان ھذا القرآن سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن رسی ہے، رسی، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. کیا؟ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تو نہیں چھوڑتا. میں جب قرآن سے منہ پھیرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے ہاتھ سے وہ سرا چھوٹ جاتا ہے، اور جب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر اللہ کے ساتھ تو میرا تعلق نہیں باقی رہتا. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، یہ قرآن رسی ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. جڑ جاؤ گے تو پھر دو گارنٹیاں ہیں. فرمایا ولن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے ہرگز، اور کبھی تباہ اور برباد نہیں ہوگے، ہلاک نہیں ہوگے اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. لہذا ومن اعرض عن ذکری کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے. آخرت میں جو مسائل ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی کبھی اچھی نہیں رہتی. ظاہری طور پر اسباب جتنے مرضی زیادہ ہوں وہ کبھی بھی اس قلق سے اور اس بے کلی اور اس اضطراب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. دیکھیں دنیا کی نعمتیں جو ہیں انسان کو ایک حد تک تسکین دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر بیزاری ہے، پھر اضطراب ہے، بے چینی ہے. اور یہ دنیا کی ہر نعمت کی انتہا بیزاری پر ہے. آپ سب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی دنیا کی نعمت ایسی نہیں ہے مادی اسباب میں سے جو آپ کو کوئی قلبی راحت عطا کرے. نہیں، وقتی طور پر ایک سکون ملتا ہے اور کچھ دیر بعد مطلب کھانا ہے آپ کے سامنے پڑا ہے، شدید اشتہا، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کتنا کھا لیں گے؟ ایک روٹی، دو روٹیاں، تین روٹیاں، حد 4 روٹیاں کھا لیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے اٹھا لو یار یہ میں نہیں کھا سکتا. آپ کو کیا، آپ اسی طرح سے آپ کی جو جنسی اشتہا ہے ایک وقت آتا ہے اس کے بعد آپ اسی سے بیزار ہوتے ہیں. ایک بیزاری کا لمحہ آ جاتا جس پر پہلے انسان ساری دنیا قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد انسان اس سے بچنے کے لیے ساری دنیا قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. یہ انسان کس چکر میں پڑا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ اس سے بیزاری، یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں، اللہ اکبر. جگہ اگر انسان اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس دنیا کی لذتوں میں پڑتا تو یہ تو اپنی ایک حد آتی ہے نا، اس کے بعد یہ اپنی اہمیت کھو دیتی. کبھی سکون نہیں ملتا. دنیا سے بڑی آپ کوئی چیز حاصل کر لیں. دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہمارے نظر میں، ہماری نگاہ میں، ہم جو دنیا کی زبان میں تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں، تیسری دنیا، دنیاوی اور مادی ترقی کے حوالے سے ہمارے ممالک کے جتنے بھی عوام ہیں بالعموم ان کے ذہن میں ایک بڑا ہوا ہے اور ایک بہت مرعوبیت ہے مغرب سے. مغرب ترقی کر گیا، مغرب یہ لے گیا، ٹیکنالوجی کی ترقی، مادی ترقی، رہن سہن کی ترقی، عیاشیاں، یہ وہ، یہی کچھ ہے نا. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے یا شاید کوئی اور ہو، میرے علم میں نہیں ہے، جہاں خودکشی جائز ہے. خودکشی جائز ہے. اور خودکشی کیوں جائز ہے؟ کہ انسان نے سارا کچھ حاصل کر لیا، اب کیا کرے؟ اس کے بعد وہ بیزار ہے دنیا سے. لہٰذا وہ کہتا ہے میری یہ دولت فلاں کو دے دیں، اس کو دے دیں، مجھے مرنے دیں، بس میں مرنا چاہتا ہوں. انا للہ و انا. آپ یہ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ڈیتھ کلینک بنے ہوئے ہیں، ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس ملک میں بنے ہوئے ہیں جس کو دنیا میں مغرب میں بھی جنت کہا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مغرب میں بھی جس ملک کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ جو لوگ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ ہے. اور سوئٹزرلینڈ کے ملک میں ڈیتھ کلینک اور ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ ریٹ بھی لگا ہوا ہے. میں ایک دن سرچ کر رہا تھا، ریٹ بھی لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے صرف مرنا ہے تو 400 یورو یا اتنے یورو، اور اگر آپ نے مرنے کے علاوہ تدفین کا انتظام بھی ہمارے ذمہ لگانا ہے تو پھر ہم 700 یورو لیں گے یا اتنا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی زندگی کا کیا، اس زندگی کو کیا کرنا ہے جس میں سکون ہی نہ ملے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا.
آپ جتنے بڑے امیر سے امیر بن جائیں، اللہ زندگی تنگ ہو جائے. مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ تھا، جو بڑے بڑے جو کاروباری گروپ ہیں ان میں ایک آدم جی گروپ. مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں غلط بات ہے یہ صحیح ہے، پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آدم جی خود فوت ہو گئے کہ ابھی ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے آدم جی کی جو زندگی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اور کیا مسائل تھے اور کس کس حوالے سے اس کی زندگی تنگ تھی ہمیں نہیں پتا. لیکن ایک بات جو مجھے کسی نے بتائی کہ اس کی زبان سے اللہ نے قوت ذائقہ چھین لی تھی. لہٰذا اس امیر ہونے کا کیا فائدہ جس کو میٹھے نمکین کا ہی نہ پتا ہو، جس سے اللہ نے قوت ذائقہ چھین لیا. آپ یہ اندازہ کریں اگر ہم سے قوت ذائقہ چھن جائے، انا للہ و انا الیہ، ذائقہ ہی نہ رہا تو پھر باقی کیا رہی. لہٰذا جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے نا، اس سے کبھی مرعوب نہ ہو. یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی تنگ ہے. ظاہری طور پر وہ چاہے وہ بہت بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک ہو، اس کی زندگی کبھی کشادہ مطمئن اس بے چینی، اضطراب اور اس بے کلی سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دلوں کا چین اور اطمینان تو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لہذا سن لیجئے، ومن اعرض عن ذکری، اللہ کا اعلان ہے جس نے میری یاد سے منہ پھیرا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو آپ عذاب قبر کہیں تو وہ بھی ہوگا، اس کو آپ دل کی تنگی کہیں تو وہ بھی ہوگی، اس کو آپ معیشت کی سامان زندگی کی تنگی کہیں، رزق کی تنگی کہیں تو وہ بھی ہوگی. رزق کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کے جیب میں 10 روپے ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہے تو وہ تو دنیا کا امیر آدمی ہے. ایک شخص کی جائیداد، اس کے بینک بیلنس 10 کروڑ، 10 کھرب، 10 ارب یا جتنے بھی ہوں، 10 ملک بھی اس کے اپنے ہوں، اگر اس کو اطمینان نہیں ہے اور قناعت نہیں ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے کہ میرے یہ، اور خوش نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اور بھی ملے اور بھی ملے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے نا ابن آدم کو تو یہ خوش نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ ایک وادی اور ہو تو پھر ہے. اس کو اگر 2 وادیاں مل جائے پھر کہتا ہے یہ تیسری بھی ایک ہو تو پھر بڑھے. جس بندے کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہو کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، چاہے وہ کھربوں کا مالک ہو، کھربوں ڈالر اس کی جائیداد ہو، اگر وہ بیچارہ اس مصیبت میں پڑا ہے کہ میں نے اب کرنا کیا ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. ہم نے ایسے علماء دیکھے ہیں، ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جن کو جب ضرورت سے زائد پیسے ملے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو میں کروں گا کیا، مجھے مصیبت پڑ جائے گی کہ میں ان پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا تو میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں گا، لہٰذا میں ان کو نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. اس لیے پیسے حرام سمجھ کے نہیں واپس کیے، یہ سمجھ کے واپس کیے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث بنیں گے، اس لیے میں نے اس کو نہیں رکھا. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے جن کی جائیداد زیادہ ہوتی ہے وہ فکر تو بڑھتی چلی جاتی ہے نا. اللہ کی یاد جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا غنا عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، یعنی انسان اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے تو پھر انسان مطمئن ہی مطمئن ہے. کہتے ہیں کہ کسی نے آ کے بتایا، وہ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ ہمارا جو فلاں جہاز آ رہا تھا مال سے لدا ہوا، وہ خبر آئی ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا ہے. اچھا غرق ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا. مطلب ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. دکھ ہوا ہے اور دکھ پر انا للہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھے اور پھر شروع کر دیا. ٹھیک، تھوڑی دیر بعد پھر کچھ وقت گزرا تو کہ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت وہ جو خبر ابھی آئی تھی نا کچھ عرصہ پہلے کہ جہاز غرق ہو گیا ہے، وہ خبر غلط تھی، جہاز صحیح سلامت کنارے لگ گیا ہے، پہنچ گیا ہے. اچھا پہنچ گیا ہے، الحمدللہ. پھر پڑھانا شروع کر دیا. اگر اتنا آنے کی خوشی اور جانے کا دکھ اگر اتنا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. پھر اللہ کے یاد سے
غفلت کا باعث نہیں بنتا وہ، پھر اب اللہ کی یاد میں اسی طرح سے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں ایک دعا یہ ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بن جائے، ہماری امیدوں کا مرکز دنیا نہ بن جائے۔ اگر نہیں بنا پھر ٹھیک ہے، پھر یہ رزق انشاءاللہ یہ اللہ کی یاد میں اضافے کا باعث ہے، اور اگر یہ اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث ہے تو پھر یہ بہت بڑی مصیبت ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ مادی چیزیں ہوں، کوئی بھی چیز انسان کو جو اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث بنتی ہے وہ دنیا میں بھی زندگی تنگ کر دے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ، اور وہ حیران ہو جائے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اللہ یہ مجھے جو آج اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ جب میں دنیا میں تھا تو میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دیکھنے والا تھا دنیا میں، اب یہاں پہ میں اندھا کیوں ہوں؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ہماری آیتیں آتی رہیں اور تو ہماری آیتوں کو بھلا دیتا تھا۔ فَنَسِيتَهَا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تم نے ان کو بھلایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تو نے دنیا میں بھلایا۔ تو یہ جو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں کے اعتبار سے انسان اندھا ہو، بصیرت کے اعتبار سے بھی اندھا ہو سکتا ہے، بصارت کے اعتبار سے بھی اندھا، بصیرت کے اعتبار سے۔ گویا قیامت والے دن اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ وہ کیا دلیل دے، وہ اللہ کے سامنے کیا حجت پیش کرے۔ یہ بصیرت سے اندھا ہونے کی دلیل ہے، اور یہ کہ اس کو سامنے کچھ نظر نہ آئے یہ بصارت سے اندھا ہونا ہے۔ اور یہ اس اندھا ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف نگاہ نہیں کی، اپنی بصیرت کو متوجہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کا سچا خادم بنائے، ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔